السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان اورحان بن عثمان کے بارے میں، جو 726 ہجری تا 761 ہجری بمطابق 1327 سے 1360 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان رہے۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان اورحان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری بمطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں کینو میدیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائی کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اورحان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اورحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے دورو نیل کو عبور کر کے مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کیا۔ مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنی ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہوں جس میں جناقلہ، ابسالہ اور رودستو واقع تھے پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے الدورونیل پر واقع تھے، جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ ہوا جس نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں تقسیم تھا، ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائیں جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کی وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم رو میں آباد تھے۔ اورحان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اورحان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں اس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لے۔ ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، کارل بروکلیمان جبونزا اور رجب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔
اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مذمومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے جسے اورحان اور مراد خان بن اورحان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا، یہ محض الزام ہے۔ ناظرین، جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ ناظرین، اورحان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے لیے تیار اپنی چھاونی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اورحان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا صاحب یقین و تقویٰ تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بختاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخ رو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس مارکے میں فتح سے امکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں۔ پھر وہ عالم دین اورحان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور اس کا میں نے ابھی کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا، ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ اورحان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم و شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و تقوی اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اورحان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلم روح میں شامل ہونا چاہیے۔ ناظرین، استحکام سلطنت کے لیے اورحان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو، تراکیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قراسی کی عمارات پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اورحان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصہ میں اورحان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا۔
اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اورحان کی عظمت شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگی علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے، اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی، ثقافتی چھاپا لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن کر رہ گئی، اور باہمی اتحاد و یگانگی کی وجہ سے ایشیائی کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے تہذیب کے قیام اور معاشروں کی احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اورحان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بازنطینیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا، اور شہنشاہ کونتاکوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اورحان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کی۔ 1358 میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے غالیبولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا، اورحان نے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر وار دیے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ میں غالیبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہنا پنجم بالیولس بازنطینیہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا۔ اورحان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ ناظرین، اورحان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا، نیز مادی اور معنوی امکانات کی موجودگی جو اناطول کے علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے، اور اورحان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کن تھے، عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالیبولی پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے۔ پوری فوج سنی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ بازنطینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، سو اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بازنطینیہ، بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور آرتھوڈوکس فرقوں کی چپکلش، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ اورحان کے حلقۂ اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ عثمانیوں کا جدید فوجی نظام، اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کر رہے تھے۔